بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 1۔ کتاب کا نام سیرت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ مصنف طالب ہاشمی۔ ان ماں بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کے نام جنہوں نے مغرب کی حیاسوس تحریک نسوانیت سے کوئی تعلق نہ رکھنے اور جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدۃ النساء حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نقش قدم پر چلنے کا عزم کر لیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا خالق ارض و سما، صلاۃ و سلام نازل فرمائیے ہمارے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر۔ اے مولا کریم، خصوصی درود و سلام ہو سید الانبیاء والمرسلین جو رحمت للعالمین ہیں، سراج منیر ہیں، بشیر و نذیر ہیں، شاف روز محشر ہیں، ساقی کوثر، صاحب قاب قوسین، صاحب خلق عظیم اور صاحب خیر کثیر ہیں، جن کی ذات گرامی تمام کمالات و صفات کی جامع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ انسانیت کا آخری معیار ہے۔ حضور کی اطاعت ہی سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل ہوتی ہے۔ حضور کی ذات پاک ابدیت و رسالت کا منتہائی کمال ہے۔ تاریخ عالم اس حقیقت پر گواہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین قبیلے اور سب سے اعلیٰ کنبے سے مبعوث کیے گئے ہیں، اور حضور کی شرافت و سیادت والی آل پاک اور آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین خلق خدا کے امام و مقتدی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تا قیامت اپنے اہل امت کے لیے دو چیزیں بطور ورثہ چھوڑیں۔ ان دو گراں قدر چیزوں میں ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و اہل بیت۔ اس ضمن میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایک موقع پر اضافی ارشاد فرمایا کہ کتاب اللہ اور اہل بیت و عترت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہرگز جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پر ملاقات کریں۔ حضرت احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 طاہر و طیب بیٹیاں حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن نوری سے پیدا ہوئی تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت زینب باقی صاحبزادیوں سے بڑی تھیں۔ ان کی ولادت کے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 30 برس کی تھی۔ حضرت زینب نے بعثت کا زمانہ پایا اور پھر ہجرت کی۔ آپ کا عقد آپ کے خالہ زاد ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لقیط بن ربیع سے ہوا تھا۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے 8ویں سال فوت ہوئی۔ حضرت زینب کا ایک بیٹا علی نامی تھا جو صغر سنی میں ہی انتقال کر گیا تھا۔ ایک اور روایت کے مطابق یہ بچہ فتح مکہ کے روز سواری پر آقائے نامدار فخر موجودات سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ ان کی ایک بیٹی امامہ تھیں جن سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد نکاح کر لیا تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور اس وقت حضور کی عمر 33 سال تھی۔ حضرت رقیہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ آپ کو 2 ہجرتوں کی سعادت ملی، یعنی حبشہ اور مدینہ منورہ کی۔ آپ نہایت خوش شکل تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی مہم پر تھی جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ بنا بری حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذوالنورین ہوا۔ حضرت ام کلثوم 6 برس کی ازدواجی زندگی گزار کر ہجرت کے 90 سال رحمت حق میں پیوست ہو گئیں۔ ان سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ ان کی نماز جنازہ خود سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ ایک روایت کے مطابق خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت باسعادت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے پہلے۔ ایک روایت کے مطابق خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت
سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے پہلے سال 20 جمادی الاخر بروز جمعہ مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 41واں سال تھا۔ بعض دوسری روایتوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش نبوت سے 5 سال قبل بیان کی گئی ہے۔ والد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے نومولود بیٹی کا نام فاطمہ اور کنیت محمد رکھی اور لقب رازیہ، مرضیہ، میمونہ، زکیہ، بتول، زہرہ عنایت فرمائی۔ صاحب روضۃ الواعظین نے لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے کافی عرصہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ مجھے روح الامین نے خبر دی ہے کہ بیٹی تولد ہوگی اور اس کا نام فاطمہ رکھا جائے کہ یہ ان کا اصلی نام ہوگا، اور اس کے معنی پاک، بابرکت، پاکیزہ اتوار کے ہیں۔ ایک مرفوع روایت کے مطابق صاحبزادی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کی اولاد کو قیامت کے روز آتش دوزخ سے آزاد کر دیا ہوا ہے۔ لقب بتول اس وجہ سے معروف ہوا کہ آپ اپنے عہد کی بیشتر خواتین سے حسب و نسب، دین، فضل، تقوی اور طہارت میں ممتاز ہیں۔ اس بارے میں دوسری روایت یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے قطع تعلق کر کے خالق اکبر سے رشتہ جوڑ لیا تھا۔ حضرت فاطمہ کے مناقب عالی انسانی فہم و ادراک سے بالا تر ہیں۔ ہم تو صرف یہی جانتے ہیں کہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی سید الانبیاء والمرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے شوہر نامدار امیر المؤمنین سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، آپ کی مادر مشفق ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے فرزندان والا گوہر حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جو عنان جنت کے سردار ہیں۔ مفکر اسلام علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے رموز بے خودی میں کیا خوب لکھا ہے: مرزع تسلیم را حاصل بتول، مادراں را اسوہ کامل بتول، بہر محتاج دش آگونا سوخت، با یہودی چادر خود را فروخت، نوری وہم آتشی فرما برش، گم رضایش و رضائے شوہرش، آل ادب پروردائے صبر و رضا، آسیائے گردان و لب و قرآن سرا، گریہ ہائے او زبالیں بے نیاز، گوہر افشاندے بد امان نماز۔ محسن انسانیت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فقید المثال معاشرہ انسانی کی داغ بیل ڈال کر اس کی تربیت و تکمیل فرمائی ہے، اس کے نتیجے میں ابنائے آدم کو حسن عمل اور نور ہدایت کا ابدی سر چشمہ میسر آیا۔ عالم انسانیت کے لیے یہ فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم ورثہ اور تحفہ ہے، اور اس کے عملی نمونے اصحاب رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، امہات المؤمنین اور اطرت آل محمد ہیں۔ اس پاکیزہ معاشرے کا ایک درخشاں اور نمائندہ باب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ ہے۔ بنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ بتول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مثالی حسن عمل اور ذی وقار کردار سے یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ اولاد کے اخلاق و کردار، فکر بلند، علو ہمتی، عزائم و رجحانات اور صلاحیتوں کی تخلیق میں ماں کا کتنا بڑا حصہ ہوتا ہے۔ مسلمان عورت کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن مثال ہے، اور یہ ہر زمانہ اور ہر دور میں مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ وہ نورانی نقش کامل ہے جو تا ابد تا بندہ و پائندہ رہے گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار بیٹی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج شناس بھی تھیں۔ انہوں نے اپنے والد معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی۔ آپ حضور اعلیٰ کے خلق عظیم کا نمونہ تھیں۔ اخلاق و عادات اور گفتگو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتی تھیں۔ سخاوت کا یہ عالم کہ کبھی کسی سائل کو اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹایا۔ بطور عادت آپ ہمیشہ دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم رکھتیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد عزیز تھیں۔ وہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتیں تو حضور کھڑے ہو جاتی اور صاحبزادی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے پاس بٹھا لیتے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت فاطمہ کے لیے کمال درجے پیار اور محبت بھری تکریم سیدہ فاطمہ کی فضیلت پر دال ہے، اور ان کے بلند رتبہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس عالی گوہر خاتون نے آغوش رسالت میں اصول زندگی سیکھے
اور ان پر کما حقہ عمل کیا۔ چنانچہ معرفت الہی، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تقوی و پرہیزگاری، عفت معابی، توکل اور راضی برضائے الہی کے باعث آپ آسمان اسلام کا درخشاں ستارہ بن گئیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کا واقعہ بھی عجیب ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حاضرین مجلس کو اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی ابن طالب سے کر دوں، پس تم سب گواہ ہو کہ میں نے 400 مثقال چاندی کے حق مہر کے عوض ان کا عقد کر دیا ہے، بشرطے کہ علی جو اس وقت حاضر نہ تھے رضامند ہوں۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ انہوں نے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر عرض کیا کہ میں راضی ہوں۔ نکاح کے بعد رسول اللہ نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ زوجین کی پریشانیوں کو رفع کرے اور ان کی نسل کو معزز کرے، اور میاں بیوی دونوں پر خداوند کریم کی برکت نازل ہو، اور ان کی پاکیزہ نسل کو اللہ تعالیٰ دنیا میں پھیلائے۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کسی اور خاتون سے نکاح نہیں کیا تھا۔ روایت ہے کہ جب جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنت ابو جہل کو نکاح کا پیغام دیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر رونق افروز ہوئے اور پھر مجلس میں یوں ارشاد فرمایا، بنو ہشام بن مغیرہ نے مجھ سے اجازت طلب کی تھی کہ وہ اپنی دختر کا نکاح علی ابن طالب سے کر دیں، میں انہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ دوبارہ کہتا ہوں، میں انہیں اجازت نہیں دوں گا۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ علی ابن طالب میری بیٹی کو طلاق دے دے، تب ان کی بیٹی سے نکاح کرے۔ فاطمہ میری لخت جگر ہے، جو چیز اسے مسترب کرتی ہے اور جو چیز فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے۔ خدا کی قسم، رسول خدا اور دشمن خدا کی بیٹیاں ایک مرد کے پاس جمع نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے نکاح کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ دنیاوی مال و دولت کے اعتبار سے حضرت علی تنگ دست رہتے تھے۔ پیغمبر خدا جب اپنی چاہتی بیٹی کے ہاں مفلسی دیکھتے تو اکثر آپ دیدہ ہو جایا کرتے تھے، لیکن صابر و شاکر بیٹی کی قناعت پر اطمینان کا اظہار فرماتے، اور دو جہاں کے بادشاہ کی نور عین صبر و شکر کا پیکر بنی رہی۔ کیا مجال کے مفلسی کی شاکی ہوں۔ گھر میں کئی بار فقر و فاقہ کی نوبت آئی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندہ پیشانی سے اس پر صبر کیا کرتی۔ ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائی اور فوراً کچھ کھانے کو مانگا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ مسلسل 3 روز سے گھر میں اناج کا ایک دانہ تک نہیں۔ حضرت علی نے کہا کہ آپ نے اس کا ذکر تک نہیں کیا۔ جواباً سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شوہر محترم، میرے والد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کے وقت مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ میں کبھی کوئی سوال کر کے آپ کو شرمندہ نہ کروں۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا تمام کام کاج خود کرتی تھیں۔ چکی سے آٹا پیس پیس کر ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، گھر بار کی صفائی اور چولہا پھونکنے میں کپڑے میلے ہو جاتے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مشقت سے گھبراتی نہ تھیں۔ گھر کے دھندوں کے علاوہ یہ پاک بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت الہی بھی کثرت سے کیا کرتی تھیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنی والدہ محترمہ کو شام سے صبح تک عبادت کرتے اور خدا کے حضور گریہ وزاری کرتے دیکھا، لیکن انہوں نے اپنی دعاؤں میں اپنے لیے کبھی کوئی درخواست نہ کی۔ ایک مرتبہ سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مسلمان عورت کے اوصاف کیا ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ عورت کو چاہیے کہ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اپنی اولاد پر شفقت کرے اور اپنی نگاہ نیچی رکھے، اپنی زینت چھپائی، نہ خود غیر کو دیکھے اور نہ غیر اسے دیکھنے پائی۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صاحبزادی کا یہ جواب سن کر بہت مسرور ہوئے۔ محدثین اور مورخین نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنے ہی فضائل لکھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار مختلف موقعوں پر ارشاد فرمایا کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ خداوند قدوس سے دعا ہے کہ وہ ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک پر عمل کرنے اور ان کے اسوہ حسنہ پر اپنے اخلاق و کردار کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فاضل محترم جناب طالب ہاشمی دور حاضر کے ایک بلند پایہ ادیب اور معروف مورخ و سوانح نگار ہیں۔
صاحب موصوف ایک حقیقت پسند محقق بھی ہیں اور علم و دانش میں ان کا ایک خاص مقام ہے۔ ہاشمی صاحب ایک خاموش لیکن مؤثر مبلغ اسلام ہیں۔ بزبان قلم آپ اپنی مخصوص انداز میں تبلیغ اسلام کا فریضہ بطریق احسن اور دور جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ ادا کر رہے ہیں۔ اس کار خیر کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے اور دینی، دنیاوی اور اخروی سعادتوں سے مالا مال کرے، آمین۔ طالب ہاشمی صاحب کی نگارشاد نور حکمت کے روشن چراغوں کی مثل ہیں کہ جن کی روشنی اور حرارت اہل ایمان کے قلب و ذہن کو منور کر دے۔ آپ کی تازہ ترین تالیف یہ کتاب سیرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اسلامی لٹریچر میں گراں قدر اضافہ ہے۔ فاضل مصنف نے نہایت تحقیق سے کتاب کو مدون کر کے پیش کیا ہے اور اس کتاب کا پڑھنا اور سننا بمنزلہ عبادت ہے اور مصنف کے لیے توشہ آخرت۔ عرض مصنف، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھ جیسے ہیچ ہمدان کو جگر گوشہ رسول نور چشم مصطفیٰ سید النساء حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت لکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں نے اس کتاب کو صرف سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا کے سوانح حیات تک ہی محدود نہیں رکھا، بلکہ اس میں ان کے بیشتر متعلقین والدہ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، بہن حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہن حضرت رقیہ بنت رسول اللہ، بہن حضرت ام کلثوم بنت رسول اللہ، خوشامدن حضرت فاطمہ بنت اسد، زوج حضرت علی کرم اللہ وجہہ، فرزند حضرت حسن ابن علی، فرزند حضرت حسین ابن علی، دختر حضرت زینب بنت علی، دختر حضرت ام کلثوم بنت علی، اور خادمہ حضرت فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے سوانح حیات بھی بیان کر دیے ہیں۔ اس طرح یہ کتاب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جامع سیرت بن گئی ہے۔ چونکہ کتاب کا غالب حصہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وقائع حیات پر مشتمل ہے، اس لیے اس کتاب کا نام سیرت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا رکھا گیا ہے۔ سیدہ کے والد گرامی سرور کائنات فخر موجودات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مکمل احاطہ کرنا اس کتاب کے محدود صفحات میں ممکن نہ تھا، اس لیے میں نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی صرف چند ایسی جھلکیاں پیش کرنے پر اکتفا کیا ہے جن کا کچھ نہ کچھ تعلق سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے تھا۔ ایک مسلمان خاتون کے لیے سیرت فاطمۃ الزہرا میں ان کی زندگی کے تمام مراحل، بچپن، جوانی، شادی، رخصتی، سسرال، شوہر، خانہ داری، عبادت، زہد و قناعت، پرورش اولاد، صدقہ و خیرات، خدمت خلق، اعزاء اور اقربا سے محبت، غرض ہر مرحلے حیات کے لیے قابل تقلید نمونہ موجود ہے۔ سیدۃ النساء کے پاکیزہ نقوش حیات دختران اسلام کے لیے مشعل راہ ہیں اور ان کی پیروی دنیا و آخرت میں فلاح اور کامرانی کی ضامن ہے۔ اگرچہ یہ کتاب میرے خیال میں موضوع کے اعتبار سے مکمل ہے، لیکن اگر ارباب علم و دانش کو اس میں کچھ فروغ گزاشتیں نظر آئیں تو وہ براہ کرم انہیں میری کوتاہ علمی و نظر پر محمول کر سکتے ہیں اور اپنے مفید مشوروں سے مستفیض فرمائیں۔ انہیں دلی شکریہ کے ساتھ قبول کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سیرت کی کتاب کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔